کوئی ایسا بل ہمارا بھی پیش کروائیں کہ بلو پاسپورٹ ہمیں مل جائے۔ بلیو پاسپورٹ دنیا کے اندر اسپیشلی ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں بلیو پاسپورٹ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے سرکاری امور بیرون ملک انجام دینا، یعنی کہ ہمارے ہاں غلط کام کا جو مطلب ہے کہ تدارک کرنے کی بجائے اس سے بڑا غلط کام کرنے کو ہم قانون بنا رہے ہیں۔ وہ سینیٹر تھے، وہ اراکین اسمبلی تھے، وہ فیڈرل سیکرٹری تھے، تو ان کو یہ حاصل تھا، وہ ان کی ذات تک ہوتا، پھر ان کی بیگمات کو، ان کی اولاد پاک کو۔ بھائی یہ کیا نظام ہے، کیا مذاق ہے یار۔ ایک عام پاکستانی تو رول رہا ہے، مطلب ہے کہ اس کو روزگار نہیں ملتا، ایک عام آدمی کو کنٹرول ریٹ پہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی، بل نہیں بھرا گیا، خودکشی کر لی، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ۔ آپ کو ان ڈاکوؤں کو کہ جنہوں نے مطلب ہے کہ جب بھی موقع ملے گا اس ملک کا کھانا لوٹنا اور عوام کے ٹیکسوں پہ عیاشی کرنی ہے، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بالکل آپ کو خیال ہے ان کا کہ بھی ان کو سینیٹر ریٹائر ہو جائے گا اور ان کو آپ جو ہے نا بلیو پاسپورٹ دینا بڑا ضروری ہے، یہ بھی اور ان کے بچوں کو بھی اور ان کی پھر اہلیاؤں کو بھی۔ اپنا لچ اپنا پیٹ کا مروڑ لے کے جناب بل کی صورت میں لے آئے یار، خدا کی قسم شرم مگر ان کو آتی ہے۔ کسی سینیٹر کی 4 شادیاں ہوں اور 18-19 اس کے بچے ہوں، وہ کتنے میں پڑ جائے گا؟ سر بات یہ 18 ہو یا 20 بچوں، معاملہ یہ ہے، دیکھیں رول بنائے نا آپ، دیکھیں یار توجہ کیا پیش کر رہے ہیں کہ غلط کام ہوا، اب چونکہ وہ غلط کام ہو رہا ہے، اب اس کے مقابلے میں ہم ایک بڑا غلط کام لے کے آ رہے ہیں۔ ان کو آپ کو لگتا ہے ان کو فکر ہوگی؟ وہ تو اب کہتے ہیں سب کو، یہ بابو نے ڈیزائن کر کے دیا نا بل کہ بھائی تم ہمارے پیچھے نہ پڑو، یہ بابو 22 گریڈ کے بابو نے ان کو ڈیزائن کر کے دیا نا کہ جی ہم بتا کے دے رہے ہیں، آپ اس کو بل بنا لیں اور یہ مینٹین ہو جائے گا۔ سبز پاسپورٹ جو پاکستان کی پہچان ہے اس کی توقیر میں اضافہ کریں، یہ نیلا اور لال پاسپورٹ یہ پاکستان کی پہچان نہیں ہے۔ سر ایک تو ریکویسٹ ہے آپ سے کہ کوئی ایسا بل ہمارا بھی پیش کروائیں کہ بلو پاسپورٹ ہمیں مل جائے۔ ابھی سینٹ میں ایک بل پیش کیا جا رہا ہے کہ سینیٹرز جو چاہے کوئی ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ان کو، ان کی اہلیہ کو، اور 28 سال سے کم والے بچے تو ماشاءاللہ ان کے پہلے آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ 30 تک بہت دیر سے پہنچتے ہیں، تو مہربانی ہو سکتی ہے۔ یار سلمان دیکھیں کہ یہ بڑا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ایک جانب پاکستان جو ہے غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی دلدل میں لپٹا ہوا ہے، اور آنے والے وقت کے اندر 3 بڑے چیلنجز جو کلائمیٹ کے حوالے سے ہیں، کلائمیٹ چینج ڈیزاسٹر ہے، اسی طریقے سے اور بڑے چیلنجز ہیں جس میں مہنگائی کا چیلنج ہے اور اس میں بے روزگاری کا چیلنج ہے، وہ سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں بات کو سمجھنے کی بڑی آسان سی طرف سے کوشش کریں۔ بلیو پاسپورٹ دنیا کے اندر اسپیشلی ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان میں بلیو پاسپورٹ دیا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے سرکاری امور بیرون ملک انجام دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو سینٹ میں یہ بل پیش ہوا ہے اور ان کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی چونکہ ریٹائرڈ وفاقی سیکٹریز کو گریڈ 22 کے، ان کے بچوں کو بھی اور ان کی شریک حیات کو بھی اور 28 سال سے کم عمر بچوں کو بھی وہ پاسپورٹ دیا جاتا ہے پاکستان میں، تو جب ان کو دیا جاتا ہے تو پھر ریٹائرڈ سینیٹرز کو اور اراکین قومی اسمبلی وغیرہ کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ یعنی کہ ہمارے ہاں غلط کام کا جو مطلب ہے کہ تدارک کرنے کی بجائے اس سے بڑا غلط کام کرنے کو ہم قانون بنا رہے ہیں۔ انفارچونیٹ ہے یہ، اس کو سمجھ لیجئے کہ بلیو پاسپورٹ جو ہے، بلیو پاسپورٹ یہ سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے دیا جاتا ہے۔ اب جو سینیٹر یا جو اراکین اسمبلی جو ہے وہ فارغ ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، تو انہوں نے بھائی کون سے امور سرکار نبھانے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پریویلیجز ان کو کیوں حاصل ہونی چاہیے؟ وہ سینیٹر تھے، وہ اراکین اسمبلی تھے، وہ فیڈرل سیکرٹری تھے، تو ان کو یہ حاصل تھا، وہ ان کی ذات تک ہوتا، پھر ان کی بیگمات کو، ان کی اولاد پاک کو۔ بھائی یہ کیا نظام ہے، کیا مذاق ہے یار۔ چلیں دے دیا آپ نے، بڑی کرم نوازی فرمائی کہ جی ٹھیک ہے جی آپ بڑے غریب لوگ تھے، بڑے ان کو دنیا دیکھنے کا چلیں شوق تھا، آپ نے اس لیے بلیو پاسپورٹ دے دیا، ان کے اوپر کرم نوازی فرما دی۔ ایک عام آدمی کو ہسپتال کے اندر دوائی نہیں ملتی، ایک عام پاکستانی تو رول رہا ہے، مطلب ہے کہ اس کو روزگار نہیں ملتا، ایک عام آدمی کو کنٹرول ریٹ پہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ملتی، بل نہیں بھرا گیا، خودکشی کر لی، خودکشیاں کر رہے ہیں لوگ۔ آپ کو ان ڈاکوؤں کو کہ جنہوں نے
مطلب ہے کہ جب بھی موقع ملے گا اس ملک کا کھانا لوٹنا اور عوام کے ٹیکسوں پہ عیاشی کرنی ہے. ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بالکل آپ کو خیال ہے ان کا کہ بھی ان کو سینیٹر ریٹائر ہو جائے گا, اراکین اسمبلی ریٹائر ہو جائیں گے, جیسے بڑا تیر مار کے آئے, بڑا تیر مار کے آئے, اور ان کو آپ جو ہے نا بلیو پاسپورٹ دینا بڑا ضروری ہے, یہ بھی اور ان کے بچوں کو بھی اور ان کی پھر اہلیاؤں کو بھی. یار کیا مذاق ہے یار. کسی کی 4 ہوئی. اچھا پھر توجیہ کیا پیش کر رہے ہیں کہ وفاقی سیکرٹریوں کو جو ہے ریٹائرڈ ہونے والوں کو یہ سہولت حاصل ہے. وہ میرے بھائی قانون یہ لائیں کہ یہ سہولت صرف سرکاری ملازمین جو کہ ان سروس ہیں گریڈ 20 کے ہیں ان تک محدود رکھی جائے. سر کیا اپنا لچ اپنا پیٹ کا مروڑ لے کے جناب بل کی صورت میں لے آئے. یار خدا کی قسم شرم مگر ان کو آتی نہیں سر. ایسے ملک میں یقین کریں کہ جس ملک کے اندر ہم کہہ رہے ہیں, قوم کہہ رہی ہے, وقت کہہ رہا ہے, حالات کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان عیاشیوں کا تدارک ہونا چاہیے, ان بدماشیوں کے آگے کوئی بند باندھنا چاہیے. آپ نئی بدماشیوں کے دورائے کھول رہے ہیں, عیاشیوں کے نئے سیگمنٹس متعارف کرائے جا رہے ہیں. تو یقین کریں خدا کی قسم یہ جب سے بل مطلب پڑھ رہا تھا میں اس کے مندرجات واللہ با خدا قسم خدا کی بہت سارے معاملات کے اوپر میں تھوڑا سا کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے کوئی نہیں ہو جائے گا وقت کے ساتھ, لیکن واللہ قسم سے مایوسی ہوئی, گھٹا ٹوپ اندھیرا نظر آیا کہ یار یہ لوگ کیوں نہیں سیکھ رہے, کیوں نہیں انسان کے پتر بن رہے, کیوں غریب کا احساس ان کے دلوں سے نکل گیا. عوام سے ووٹ لے کے آتے ہیں عوام کی بات کرنے کے لیے اور پھر اپنی ذات کے منجن بیچنا شروع کر دیتے ہیں. یار کسی سینیٹر کی 4 شادیاں ہوں اور 18-19 اس کے بچے ہوں, وہ کتنے میں پڑ جائے گا؟ سر بات یہ ہے 18 ہو یا 20 ہو بچوں, معاملہ یہ ہے دیکھیں رول پر ہے نا. آپ دیکھیں یار توجیہ کیا پیش کر رہے ہیں کہ غلط کام ہوا, اب چونکہ وہ غلط کام ہو رہا ہے اب اس کے مقابلے میں ہم ایک بڑا غلط کام لے کے آ رہے ہیں. یار آپ ایک پاکستان کے اندر یکساں نظام یعنی کہ یار وہ تفریقات وہ خلیجے وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, یعنی کہ عام آدمی اور خود کے اندر اتنا زمین اور آسمان کا فرق ڈالتے جا رہے ہیں. یہ بھول میں بیٹھے ہیں. خدا کی قسم ملک خونی انقلاب کی طرف جائے گا انہی تفریقات کی وجہ سے. لوگ جب مشتعل ہوں گے, بہت بڑی بات کر دی ہے, لوگ جب مشتعل ہوں گے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ یہ ایوان کے اقتدار میں بیٹھنے والے ان کے ہمدرد نہیں ہیں, ان کو گریبانوں سے اٹھا کے لوگ اتار کے ماریں گے. یہ اس وقت سے بچیں, یہ خدا کا خوف کریں, ان کو شرم اور حیا کے دامن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کہ وہ قانون بنائیں جس سے پاکستان کی معیشت حقیقی معنوں کے اندر بہتری کی طرف جائے, پاکستان کے غریب آدمی کی غربت کے اندر کمی ہو, پاکستان کے پسماندہ اور پسے ہوئے طبقے کو ریلیف دینے کی طرف جائیں, نہ کہ اپنے لیے عیاشیوں کے نئے دروازے اور نئے کوریڈور کھولنے کی طرف جائیں. سر ان کا ایک میں نے پہلے خوش آمدیوں کی کچھ بات کی, ان کو آپ کو لگتا ہے ان کو فکر ہوگی؟ وہ تو اب کہتے ہیں سب کو, یہ بابو نے ڈیزائن کر کے دیا نا بل کہ بھائی تم ہمارے پیچھے نہ پڑو. یہ بابو 22ویں گریڈ کے بابو نے ان کو ڈیزائن کر کے دیا نا کہ جی ہم بتا کے دے رہے ہیں آپ اس کو بل بنا لیں اور یہ مینٹین ہو جائے گا. اب ایک آپ کو مطلب کس کو بری لگتی ہے یہ والی پرتعشات زندگی, بلیو پاسپورٹ کا ایک ششکا کہ آپ نے دکھانا ہی نہیں, آپ کو آن ارائیول ویزے بھی مل جائیں گے, ٹک کر کے پروٹوکولز لوٹیں بھی لگیں گی, نہ لمبی قطاریں نہ انتظار, اور نہ آپ تمام مطلب ہے کہ وہ بلیو پاسپورٹ تمام وہ جو ان کی VVIP سہولیات ہیں وہ استعمال کریں گے. اور دنیا سے یعنی کہ ہم پاکستانی جو عام آدمی ہے اس گرین اور سبز شرم کریں یار, سبز پاسپورٹ جو پاکستان کی پہچان ہے اس کی توقیر میں اضافہ کریں. یہ نیلا اور لال پاسپورٹ یہ پاکستان کی پہچان نہیں ہے, پاکستان کی پہچان سبز پاسپورٹ ہے. اس سبز پاسپورٹ کی توقیر میں اضافے کے اقدامات کریں, نہ کہ اس خلیج کو اس خلا کو بڑا کرنے کی کوشش کریں. یہ نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, خدا کا واسطہ عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے, ماریں گے, سوچنا چاہیے ان کو کہ یار آپ لوگ عوام کے لیڈر ہونے کے دعوے دار ہیں, یہ عوام کی تفریق آپ کی ناک کے نیچے کھینچ رہی ہے اتنی بڑی بڑی لکیریں, تو ان کو مٹائیں, اللہ کے واسطے مٹائیں, ورنہ پاکستان جو ہے بہت مشکل حالات. آپ کو پتا ہے آپ کے بابو کو زیادہ تر یہ نوازتے ہیں. یہ تو بڑا المیہ کی بدقسمت یہ ہے کہ اپنی سوچ سے کم اور بابوؤں کی سوچ پہ زیادہ چلتے ہیں. اور یہ جتنے بھی ہیں وہ تنازع بل یہ یاد رکھیں گے ان کو بیٹھ کے ڈھگ دھگ قسم کے وزیر ہیں, ٹھگ قسم کے وزیر ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے ٹاؤٹس بھی ویسے آگے پھر انہوں نے ٹاؤٹوں کی ظفر موج پالی ہوئی ہے,
نیچے بابو ہم پلاننگ کر کے ان کو دیتے ہیں کہ اے لے کے چلا جاؤ جی منٹج ہو جانا کام. ان کو چور دیوازے ان کو گندی راہیں دکھاتے اچھا یہ بہت تیرے بتا رہا ہوں آپ کے دوست بھی تنگ ہیں اب انہیں بھی سمجھ آ گئی یار. سارا ایک کا معاملہ ہے, سب حمام میں ننگے ہیں, یہ سب ایک جیسے ہیں بھائی. کہیں اگر پرابلم ہے تو غریب کے لیے, عام پاکستان سر ابھی 42,000 کا بجلی کا بل آ گیا, پہلے تو سوچ سے بڑھ کے کہتا بل آ گیا, اس کے بعد پیسے نہیں تھے, خودکشی. اچھا خودکشی کی وجہ جو مبینہ طور پہ میرے پاس اطلاعات ہیں, وہ بیچارہ کہتا ہے قسطیں کروانے کے لیے گیا, چکر لگا کے جب دیکھا میرے بس میں کچھ نہیں ہے, کہ اگر اس کی 3 سے 4 قسطیں ہو جاتی تو شاید اس کی زندگی بچ سکتی تھی. غریب آدمی کے لیے بل کی قسطیں کروانا بھی مشکل ہو گیا. یار ان کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا نا. بالکل. یعنی کہ ایسا ملک جہاں اسلامی روایات کی پاسداری ہوگی, اسلام کا قانون ہوگا, اسلام کا بول بالا ہوگا, آپ نے ایسا ملک بنایا. المیہ چیک کریں, نہ اسلام کے مطابق یہاں بات ہوتی ہے, نہ جمہوریت کا نام و نشان. یعنی کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین نے کہا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا پیاس میں مبتلا ہو تو میں عمر جو ہے اس کا جواب دوں گا. یہ بات میں کرنا چاہ بھی رہا تھا. اب یہاں لوگ قسطیں نہ کرانے کی وجہ سے, پیسے نہ ہونے کی وجہ سے خودکشیوں کو, موت کو گلے لگا رہے ہیں, اتنے ایکسٹریم سٹیپ لے رہے ہیں, اور یہ بلیو پاسپورٹیں لے کے آ رہے ہیں. یہ ہمارا چونکہ پرس اینڈ پریویلیجز میں فیڈرل سیکٹری کو تھی, ہمیں کیوں نہیں لہذا ہمیں دیں, وہ کوئی ہماری بھی بات کرے یار. بدقسمت یہ نہیں ہو رہی. المیہ ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد.